السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد. محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ریاض الصالحین ویڈیو کے اس سیریز کے اس ویڈیو میں ہم اور آپ نیت چیپٹر باب النیہ، نیت کے بیان کی آخری حدیث کے طور پر حدیث نمبر 13ویں حدیث سنیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے. لمبی حدیث ہے حضرات گرامی، میں پوری متن تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے پہلے کی امتوں میں سے کسی امت کے 3 لوگ کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے کہیں رات گزارنے کی نوبت آئی تو ایک غار ان کو ملا، اس میں وہ داخل ہو گئے. فانحدرت صخرۃ من الجبل فصدت علیہم الغار، ایک پتھر اتفاق سے اوپر سے گرا پہاڑ کا اور ان کا غار کا جو راستہ تھا جس سے وہ داخل ہوئے تھے یا جس سے نکل سکتے تھے، وہ راستہ بند ہو گیا. فقالو، اب آپس میں ان لوگوں نے سوچا کہ اب اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا، کیسے نکلا جائے. انہوں نے غور کیا اور پھر آپس میں مشورہ کیا، انہ لا ینجیکم من هذه الصخرة الا ان تدعوا اللہ تعالی بصالح اعمالکم، کہ اس سے نجات اسی وقت ملے گی جب ہم اپنے صالح اعمال، نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے اس پتھر کے اور اس چٹان کے ہٹ جانے کی دعا کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کا وسیلہ بنانا اللہ رب العالمین کے نزدیک جائز ہے. نیک عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگا جا سکتا ہے. دیکھیے کیسے تینوں نے اپنی نیک عمل کو حوالہ بنایا، وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے انہیں نجات دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہم کان لی ابوانی شیخانی کبیران، کہ میرے والدین بڑے ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اور وکنت لا اغبق قبلہما اہلا ولا مالا، کہ میں ان سے پہلے کسی کو نہ کھلاتا تھا پلاتا تھا، نہ اپنے اہل و عیال کو، نہ اپنے مویشیوں کو، اپنے چوپایوں کو بھی میں ان سے پہلے نہیں کھلاتا پلاتا تھا. فناء بی طلب الشجر یوما، تو ایک دن میں چارہ کی تلاش میں، اپنے جانوروں کی چارہ کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، تو میں لوٹا تو وہ دونوں سو چکے تھے. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمین، ہم نے ان کے لیے ان کا دودھ جب تیار کیا ان کے پینے کے لیے تو ہم نے ان کو پایا کہ وہ سو چکے ہیں. فکرہت ان اوقظہما، تو میں نے ان کو جگا کر تکلیف دینا بھی نہیں پسند کیا. وان اغبق قبلہما اہلا او مالا، اور یہ بھی پسند نہیں کیا کہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنے چوپایوں کو ان سے پہلے کھلا دوں. فلبثت، میں وہیں بیٹھا رہا، والقدح علی یدی، اور پیالہ دودھ کا میرے ہاتھ میں تھا. انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، میں انتظار کرنے لگا ان کے بیدار ہونے کا، ان کے جاگ جانے کا، یہاں تک کہ فجر واقع ہو گئی، فجر کا وقت آ گیا. والصبیۃ یتضاغون عند قدمی، اور بچے میرے چیخ پکار رہے تھے، میرے قدموں پر پڑ رہے تھے اپنے کھانے کے لیے، بھوک کی وجہ سے. فاستيقظا، وہ دونوں بیدار ہوئے. فشربا، ان دونوں نے اپنا دودھ پیا. فشربا غبوقہما، اپنے حصے کا دودھ پی لیا. اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، تو اللہ میں نے اگر یہ تیری مرضی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، کوئی دکھاوا اور کسی کے سامنے مشہور ہونا یا کوئی دنیاوی نتیجہ اور فائدہ حاصل کرنا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ میں تیری مرضی حاصل کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے ایسا کیا تھا، تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے. اس نے دعا کی. فانفرجت شیئا لا یستطیعون الخروج منہ، تو تھوڑا سا وہ چٹان کھسکا لیکن نکلنے کے لائق راستہ نہیں بن سکا. پھر دوسرے نے دعا کی کہ اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، میرے نزدیک وہ بہت زیادہ محبوب تھی، یا میں اس کو بہت پسند کرتا تھا، جس طرح سے
ایک مرد ایک عورت کو پسند کرتا اسی طرح میں بھی اس کو پسند کرتا تھا. میں نے اس کو بہلانے کی کوشش کی, اس نے مجھے منع کر دیا, یہاں تک کہ ایک مرتبہ قحط سالی آئی اور اس کو میری ضرورت پڑ گئی. میرے پاس وہ آئی قرض لینے یا مال کے حاصل کرنے کے لیے, اور اس نے کہا کہ تم جو چاہو میں اس کے بدلے دینے کے لیے تیار ہوں. وہ تیار ہو گئی. میں نے اس کو 120 دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اس وقت, میں نے اس کو دے دیا کہ وہ میرے درمیان تنہائی میں آئے گی, میرے پاس تنہائی میں آئے گی. ان تخلی بینی و بین نفسها ففعلت, اس نے ایسا کیا. حتی اذا قدرت علیہ, یہاں تک کہ میں اس پر قادر ہو گیا کہ میں اس کے ساتھ برائی کا کام انجام دوں, زناکاری کروں. اس نے عین اسی وقت جب میں اس پر قدرت حاصل کر چکا تھا اور زنا کا ارادہ اس کے ساتھ کر رہا تھا, اسی وقت کہا کہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحق, اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرو, میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرو, تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے. جب تک میرا تم سے نکاح نہیں ہو جاتا تمہیں اس کا حق نہیں ہے, جس کا حق ہے اس کے لیے اس کو چھوڑ دو. اس نے, میری چچازاد بہن نے ایسا کہا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے, کہ تم کسی مہر کو توڑنے جا رہے ہو جس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے. فانصرفت عنہا, میں اس سے باز آ گیا. وہی احب الناس الیہ, حالانکہ وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھی. وترکت الذهب الذي اعطيتها, اور میں نے جو سونا اسے دیا تھا, سکہ جو دیا تھا, وہ بھی میں نے اس کو دے دیا, چھوڑ دیا. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه, اللہ اگر میں نے تیری خوشنودی کے لیے اور تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. فانفرجت الصخرة, تو چٹان تھوڑا اور کھسکا, لیکن غیر انہم لا یستطیعون الخروج منها, لیکن اتنا نہیں کھسک سکا کہ وہ تینوں وہاں سے نکل سکیں. تیسرے شخص نے بھی دعا کی, اللہم استأجرت اجراء, میں نے کچھ مزدور رکھے تھے اپنے کام کے لیے اور سب کو میں نے ان کی مزدوری دے دی تھی سوائے ایک مزدور کے جو چھوڑ کر چلا گیا تھا. فثمرت اجرہ, میں نے اس کے اجر کو, اس کی مزدوری کو انویسٹمنٹ کر دیا, انویسٹمنٹ میں لگا دیا, انویسٹ کر دیا. حتی کثرت منہ الاموال, جس سے بہت سارا مال جمع ہو گیا. فجاءنی بعد حین, کچھ مدت کے بعد وہ میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ یا عبداللہ ادی الیہ اجری, اے اللہ کے بندے میری مزدوری مجھے واپس کر دو, دے دو. فقلت, میں نے کہا کہ کل ما تری من اجری, جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ میرے دروازے پر جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری مزدوری ہے, اسے لے جاؤ. من الابل والبقر والغنم والرقیق, یہ اونٹ, یہ گائیں, یہ بکریاں, یہ غلام, یہ سب تیرے ہیں. فقال یا عبداللہ لا تستہزئ بی, اس نے کہا, اس مزدور نے, کہ کہاں میں اور کہاں اتنا سارا مال, کہا کہ مذاق مت کرو مجھ سے, میری مزدوری دے دو بس, میں یہی چاہتا ہوں. فقلت, میں نے کہا کہ لا استہزئ بک, میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں. فاخذہ کلہ فاستاقہ فلم یترک منہ شیئا, وہ سب کچھ لے گیا, سب کچھ ہکا کر لے گیا, اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اللہ میں نے یہ تیری خوشنودی کے لیے اگر کیا تھا. فافرج عنا ما نحن فیہ, تو ہمیں اس مصیبت سے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نجات دے. فانفرجت الصخرۃ فخرجوا یمشون, تو چٹان کھسک گیا اور اتنا کھسک گیا کہ وہ وہاں سے نکل سکیں, وہ نکل کر چلے گئے. حضرات گرامی, اس میں سب نے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا کہ اگر میں نے اس کام کو تیری مرضی کے لیے کیا تھا, اور اللہ نے اس پر ان کی دعا بھی سن لی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نیت میں خالص تھے. اسی طرح سے آج بھی اگر کوئی دعا کرنے والا کوئی کام اپنی خالص نیت سے کرتا ہے, سچی نیت سے کرتا ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے, ریا و نمود, سمعہ و شہرہ اور چرچا سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کی مرضی, اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آئے گا. اور اس کو وسیلہ بنا کر اگر دعا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ, دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنے گا اور اس کی مانگ کو پوری کرے گا. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس حدیث کے ذریعے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم دی ہے. حضرات گرامی, نیت ہم اپنی درست کریں, نیت خالص کریں, جو کام بھی چھوٹا بڑا, جو نیکی بھی چھوٹی بڑی کریں, اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے کریں, اللہ کے لیے کریں, خلوص و للہیت کے ساتھ کریں اور تقوی شعاری کے ساتھ کریں.
رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ یہ لمبی حدیث تھی، نیت کے باب کی آخری حدیث تھی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو سے توبہ کی حدیثیں آئیں گی۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے، لائک بھی کیجیے، اور میرے اور سارے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر جا کر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے اور بہت سارے ویڈیوز، بہت سارے ٹاپکس پر سنیے۔ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔